أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم سورہ حجرات کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہم نے ابھی تک جو چیزیں دیکھی ہیں ونس اگین ٹائی اپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ سے شروع کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب آئے، اور پھر آپس میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے اور کیسے یہ چیز جو ہے وہ ہم انشور کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ بہترین ہو. ہاؤ ٹو رسپیکٹ ایچ ادر، یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہیں. اب یہ جو آیت ہم نے لاسٹ ٹائم شروع کی تھی، اس کے اندر جو چیز ڈسکس ہو رہی ہے وہ اٹ از اسپیسیفکلی جو کچھ میں اور آپ زبان سے کہتے ہیں. سو ونس اگین ایک دفعہ پھر سے ٹرانسلیشن سن لیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ اے ایمان والوں، بہت زیادہ ایزمپشنز کرنے سے، گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض ایزمپشنز تو گناہ کے زمرے میں آ جاتی ہیں. وَلَا تَجَسَّسُوا، اور اس کو آج ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہو، یا اردو میں اگر آپ یہ بھی کہیں گے کہ جاسوسی نہ کرو تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہوگا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض لوگ بعض کی غیبت نہ کریں. کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ جبکہ وہ مردہ حالت میں ہو؟ یہ تو تمہیں بہت برا لگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس آیت کے بارے میں، بیک گراؤنڈ کے بارے میں بہت کچھ ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک ڈیٹیل واقعہ نہیں سنایا تھا کیونکہ اس کا زیادہ تعلق جو ہم آج ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ہے. تو اب میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں، اور میرے خیال میں اگر یہ میں اور آپ سمجھ لیں یہ جو واقعہ ہے، اس کے سبب میں جو بیان کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد کچھ کہنے اور سننے کی گنجائش رہ نہیں جاتی ہے. تو یہ قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں جی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو اصحاب کے بارے میں آیت نازل ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سفر پہ جایا کرتے تھے تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ دو جو کہ ویل آف لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ ایک جو نیڈی یا پور مین تھا اس کو کمبائن کر دیتے تھے. تو یعنی گروپس بناتے تھے آپ اس طرح سے کہ کم از کم دو لوگ ہوں گے جو ویل آف ہوں گے، اور تیسرا ان کی خدمت کے لیے جو تھوڑا سا محتاج فیملی سے ہوگا اس کو آپ رکھ دیتے تھے. تو یہ تینوں کا آپ ایک کمبینیشن بنایا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کمبینیشن بنایا جس میں یہ جو خدمت گزار تھا، جس نے خدمت کرنی تھی، یہ حضرت سلمان تھے. تو اب ہوا یہ کہ یہ تین لوگ جب سفر میں جا رہے تھے تو یہ لوگ جب واپس آئے تو اس درمیان میں جس میں سلمان نے ان کے لیے کچھ کھانا وغیرہ تیار کرنا تھا، ان کو نیند آ گئی، وہ سو گئے. تو جب یہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے سلمان کو کہا کہ جاؤ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھ کے آؤ کہ ان کے پاس کچھ ہے ہمارے لیے کھانے کے لیے. تو سلمان جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے خزانچی کے پاس، جو کہ حضرت اسامہ ہوتے ہیں، ان کے پاس بھیجتے ہیں کہ جاؤ اسامہ سے پتہ کرو، کچھ نہ کچھ ہوگا وہ تمہیں دے دے گا. تو جب یہ سلمان حضرت اسامہ کے پاس جاتے ہیں تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے سب. تو یہ واپس آ جاتے ہیں ان دو لوگوں کے پاس. اب ذرا غور سے سنیے کیونکہ اب کہانی شروع ہو رہی ہے. جن کو انہوں نے سرو کرنا تھا، دو لوگ ان کے پاس واپس آ جاتے ہیں. آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملا. اسامہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ
یہ ہو نہیں سکتا. یقیناً اسامہ کے پاس کچھ نہ کچھ ہے, اس نے بخل کیا, اس نے جان بوجھ کے ہمیں نہیں دیا. یہ کہتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جاؤ اور مسلمانوں کے اور گروہوں کے پاس جاؤ, ان سے جا کے جو ہے نا وہ کچھ لے کے جاؤ. تو وہ اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں, اور لوگوں سے جا کے کچھ لینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کو کہیں سے کچھ نہیں ملتا. ہر جگہ پہ کھانا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو جب وہ واپس آتے ہیں حضرت سلمان, تو یہ دو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, آپ غور سے سنیے گا. یہ دو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو کسی کنویں کے پاس بھی بھیجیں گے نا تو اس کا پانی ابل جائے گا. اگر آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آئی تو میں آسان کر کے سمجھا دوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو یوز لیس ہے, اس کو جب بھی کوئی کام کہیں گے اس سے کوئی کام نہیں ہوگا. ان ادر ورڈز محاورتاً انہوں نے یہی بات کی تھی. اور پھر کیا کیا انہوں نے, پھر انہوں نے جاسوسی شروع کر دی حضرت اسامہ کی, کہ یار اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے کھانے کے لیے, اور کیوں یہ چھپا رہا ہے ہم سے. اور یہ وہ کر ہی رہے تھے تو ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا. اب ذرا غور کیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اور پھر یہ آیت نازل ہوئی. آپ نے کہا کہ میں تمہارے منہ کے اندر کوئی گرین قسم کا گوشت دیکھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کی قسم ہم نے تو آج صبح سے کچھ کھایا ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم, اب بہت غور سے سنیے گا, آپ نے کہا کہ تم سلمان جو تمہارا خادم تھا اس کا اور اسامہ کا گوشت کھاتے آئے ہو. اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن اینڈ ٹل دی اینڈ آف دی آیا. یعنی یہ جو اس میں بات ہوئی ہے غیبت کرنے کے اوپر گوشت کھانے کی, غیبت کو آلدو ہم ڈیٹیل سے نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے, بٹ اٹس ریئل, یہ واقعی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم کھا رہے ہو, یعنی یہ احساس دلانے کے لیے کہ کتنی گری ہوئی حرکت ہے یہ. اب ذرا آج ہم کیونکہ اس فریز کو دیکھیں گے وَلَا تَجَسَّسُوا. تو پچھلی بار کیا تھا, کس چیز سے منع کیا گیا تھا پہلے آیت میں, وہ منع کیا گیا ایزمپشنز نہیں کرنی, گمان نہیں کرنے. تو ہم نے ایک چیز دیکھ لی تھی, میں اس کو ریپیٹ کر دوں ایک دفعہ, کہ گمان مومن بھائی کے بارے میں وہی کرنا ہے جو اچھا ہو, برا گمان نہیں کرنا. اب آج کیا کہا جا رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا. اب اس لفظ کو ذرا سمجھیں ذرا غور سے کہ یہ لفظ کیا ہے. امام راغب کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں یا ابھی بھی آپ جب کسی کی پلس چیک کرنے کے لیے ایسے انگلی لگاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں جسسا. ٹھیک ہے, یعنی آئیڈیا کیا ہوتا ہے کہ آپ ایکٹیویٹی چیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایکٹیویٹی چل رہی اس کی ہیلتھ چیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر اس کا جو سینٹرل میننگ نکلا وہ یہ نکلا کہ کسی چیز کی, اب دیکھیں جب آپ پلس کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں, کسی چیز کی اندر اس کے کیا چل رہا ہے اس کو آپ ایگزامن کرنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کسی بھی چیز کا اندر کیا چل رہا ہے, اس کے باطن میں کیا چل رہا ہے, اس کو ایگزامن کرنے کو جو ہے وہ آپ تجسس کہتے ہیں. اسی لیے جو جاسوس ہوتا ہے وہ بھی کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ جا کے اس قوم کے ان لوگوں کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اندر ان کے چل کیا رہا ہے, اس لیے اس کو جاسوس کہتے ہیں. تو سینٹرل میننگ یہ ہوا کہ آپ نہ صرف کسی چیز کے اندر کا اندر دیکھنا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ آپ اس طرف دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو خبر بھی نہ ہو, یعنی آپ اس طرح سے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو خبر بھی نہ ہو. اب جاسوس ایگزیکٹلی یہی کر رہا ہوتا ہے نا, کیا کر رہا ہوتا ہے وہ انٹیلیجنس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اور وہ سارا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یعنی دی آئیڈیا از, اگر آپ کو یہ ساری بات نہیں سمجھ آئی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو جاسوس کا جو ورڈ ہے جو ہمارے اردو میں بھی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ بالکل اس کے اوپر جاتا ہے. یعنی اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس نے ساری انفارمیشن لے کے آنی کہ اندر کیا چل رہا ہے, لیکن کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں. لیکن وہ بس ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیوں کر رہے ہیں, انہوں نے اگر ایسے کیا تو ایسے کیوں نہیں کیا, یہ ایسے کیوں کیا انہوں نے, اس کے پیچھے چل کیا رہا ہے, یہ اندر چل کیا رہا ہے. سو یہ ہے تجسسو. اب ذرا غور سے سنیں, جاسوسی کا مطلب کیا ہو رہا ہے, تجسس کا مطلب کیا ہو رہا ہے کہ آپ
کسی کی پرائیویٹ لائف میں، رائٹ، وہ تو جاسوس، وہ تو ملٹری والا، اس کو تو چھوڑ دیں. اب یہ ہماری لائف میں کیسے ہو رہا ہوگا کہ آپ اور میں کسی نہ کسی کی پرائیویٹ لائف میں آسان زبان میں کہوں گا گھسنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ یہ کر کیا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایسے کیوں کر رہا ہے. اب اس کے بارے میں 2-3 چیزیں اور دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الامیر اذا ابتغى الریب فی الناس افسدهم، کہ بے شک اگر وہ جو لیڈر ہے لوگوں کا، جو امیر ہے، جب وہ لوگوں کے اندر شک تلاش کرنا شروع ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ فساد کاز کرتا ہے. اب ذرا غور سے سنیے، ایک اور حدیث ہے، کتنی عجیب ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا کیسے، ذرا غور سے دیکھیے گا. آپ نے کہا یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، کہ اے ان لوگوں کی جماعت جو منہ سے، زبان سے تو ایمان لے آئے ہو لیکن ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہو رہا، سنو لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو. اور اگلی بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، غور سے سنیے گا، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، اور ان کی فالٹ فائنڈنگ میں نہ لگ جاؤ. فَإِنَّ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ، بے شک جو لوگوں کی فالٹ فائنڈنگ میں لگتا ہے، يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اللہ اس کی فالٹ فائنڈنگ میں لگ جاتا ہے. استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. پھر سے سنیں، فَإِنَّ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، کہ جو کوئی لوگوں کی فالٹ فائنڈنگ میں لگتا ہے اللہ اس کی فالٹ فائنڈنگ میں لگ جاتا ہے. وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ، اور جس کی فالٹ فائنڈنگ میں اللہ لگ جائے اللہ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر کے چھوڑتا ہے. میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ میرے اور آپ کے دماغ میں بات ڈرل ہو جائے. مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ان کی فالٹ فائنڈنگ کے پیچھے نہ پڑ جاؤ. بے شک جو کوئی کسی مسلمان کی فالٹ فائنڈنگ کے پیچھے لگتا ہے اللہ اس کی فالٹ فائنڈنگ میں لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر کے چھوڑتا ہے. کیا یہ حدیث، اگر میں آگے کچھ بھی نہ بولوں اور میں یہاں پہ سیشن اینڈ کر دوں، کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ ابھی تو میں وہ واقعات نہیں کوٹ کر رہا جو اس کے کانٹیکس میں حضرت عمر کے قاصہ جب وہ امیر المومنین تھے تو کیسے کیسے واقعات کوٹ ہوئے، لیکن تجسس جو بندہ کر رہا ہے، جو بندہ فالٹ فائنڈنگ میں یعنی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو آپ ٹو میں لگے ہوئے کہ یار یہ چل کیا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کچھ نہ کچھ فالٹ فائنڈنگ کر لیں، بس کچھ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. اب اس چیز سے سارا جو ہے نا وہ بس منع کیا جا رہا ہے. اور اب ذرا اس کو سنیں ذرا، اب ہم اس کے حل کی طرف آتے ہیں کہ اگر آپ اس چیز میں پڑ گئے، کیونکہ آبویسلی ہمارا اس پورے سیشن کا اس کی تھیم یہی ہے کہ ہم نے اس کو زندگی میں لے کے آنا ہے کہ ہم بچیں اس سے. اب مجھے یہ سمجھ آئی کہ میں نے یہ نہیں کرنا. ذرا غور کریں، جو پچھلی بات ہو رہی تھی کہ ایزیوم نہیں کرنا، اگر آپ وہاں پہ نہیں رکتے، یہ سائیکل ہے نا، آپ پہلے ایزیوم کریں گے. اگر آپ کچھ ایزیوم کریں گے آپ کے ذہن میں یہ آئے گا، مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا اس کے پاس ہمارے ہاں کیسے ہوتا ہے یہ، اچھا یار یہ اس کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے، ویسے تو ہر وقت غربت کے رونے روتا رہتا ہے لیکن اس نے یہاں تو یہ چیز بڑی خرچ کی تھی، یہاں تو یہ کیا ہوا تھا، فیملی کو تو وہاں لے کے گیا ہوا تھا، گاڑی تو اس کے پاس ایسی ہے، ابھی فون تو اس نے چینج کر لیا ہے. یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، یہ وہاں جا کے کرتا کیا ہے، یہ اتنا کماتا کہاں سے ہے، ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے نا وہ ہم ایزیوم کرتے ہیں. اچھا اب جب آپ کوئی چیز ایزیوم کر لیں گے اس کا نیچرل کانسیکوینس یہ ہوگا آپ کے اندر ایک الگ سے ارج آئے گی جو کہے گی اچھا یار میں اس کو ویریفائی تو کروں. تو آپ کیا کریں گے، تجسس، جائیں گے ویریفائی کریں گے. اگر آپ کو نہیں یاد تو میں یاد کروا دوں، پچھلی دفعہ میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب کوئی گمان آئے اس کو ویریفائی نہ کرو، چھوڑ دو، کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ کرو گے تو تجسس میں پڑ جاؤ گے. اب اس کا حل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات کی کہ اگر اس حدیث کو ہم سمجھ لینا تو آپ کو حل سمجھ آ جائے گا. کیا کہا آپ نے کہا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ایک شخص کے
اسلام کی بیوٹی میں سے یہ چیز ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اس کے لیے میننگ فل نہیں ہے, جو اس کے لیے کنسرنڈ ہی نہیں ہے, جو اس کا کنسرن ہی نہیں ہے, اس کا تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. بھائی وہ کہاں سے کما رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, تمہیں اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں رات دن, ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے, ان کے گھر کے مسائل کیا چل رہے ہیں, تمہیں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ان کی پرائیویٹ لائف میں کیا چل رہا ہے؟ اب آپ دیکھیں ذرا خاندانوں کے خاندان اس بات کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں ہمارے یہاں. اس خاندان میں چل کیا رہا ہے, وہ کیا چل رہا ہے, وہ لوگ فلاں کیا کر رہے ہیں, فلاں کیا کر رہے ہیں, بس یہ سوچ سوچ کے پورے دن اور رات گزر رہے ہیں. پھر ہوتا کیا, ایزمپشن ہوتی ہے, پھر تجسس ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ نیکسٹ سٹیپ پہ جاتے ہیں جو کہ کیا ہے, غیبت. پھر آپ بولنا شروع ہوتے ہیں, اچھا ہاں ایسے کہا تھا, ایسے کہا ہے ہی ایسا, میں تو کہتا ہوں یہ ہے ہی ایسا, میں تو پہلے ہی کہتا تھا یہ تو ہے ہی ایسا, اس نے تو کبھی آج تک ایسا کیا ہی نہیں ہے. اور بس ایک نہیں, دو نہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا پھر بولنا شروع ہو جاتے ہیں. سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ بری ایزمپشن سے. یہی اگر بری ایزمپشن کو آپ نے اور میں نے ادھر ہی کنٹرول کر لیا ہوگا تو یہ سائیکل شروع ہی نہیں ہوگا, تو تجسس میں آپ جائیں گے ہی نہیں. اور میں پھر وہی بات کہوں گا کہ ذرا ایک منٹ کے لیے دیکھیں, سوچیں کہ اس سے مل کیا رہا ہے ہمیں. اتنا ٹائم اور انرجی آپ برباد کر رہے ہیں, پتہ یہ کس بات کی نشانی ہے؟ جب آپ تجسس میں لگے ہوئے ہیں, آپ کو لوگوں کے گھروں کے اندر گھسنے کا شوق ہوا ہے, یہ کس بات کی نشانی ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے. یہ اس بات, وہی والی بات کہ گریٹ مائنڈس ڈسکس آئیڈیاز, ایوریج مائنڈس دے ڈسکس ایونٹس, اینڈ یو نو واٹ اسمال مائنڈس ڈو, دے ڈسکس پیپل. تو کس قدر گھٹیا سطح پہ آپ کا دماغ جا چکا ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے, آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ بات تو بالکل ٹھپا لگ گیا اس کے اوپر کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اگر آپ بیٹھ کے صرف جاسوسیاں کر رہے ہیں لوگوں کی کہ اس کے پاس کیا چل رہا ہے, اس کے بعد یو ہیو سو مچ ٹائم اس سب کے لیے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی بڑا مقصد ہی نہیں ہے, آپ کی زندگی میں کوئی کام ہی نہیں ہے, آپ کے پاس اس کا بہت ٹائم ہے. اینڈ یو آر ولنگ ٹو اسپینڈ یور ٹائم ان دیز تھنگس. وہ جو آخرت میں ہوگا وہ سارا وہ تو بات کی بات ہے. بٹ دس مینس کہ اگر میں اور آپ, یعنی اس کو سمجھے نا, اگر میری زندگی میں ایک بڑا مقصد ہوگا جو روز مجھے پریشان کیے ہوئے ہوگا, جس کے پیچھے میں روز بھاگ رہا ہوں گا, تو یہ چھوٹے چھوٹے فضولیات میں کیوں پڑھوں گا, کیوں پڑھوں گا؟ آپ دیکھ لیں یونیورسٹی کے اندر آپ لوگ پڑھتے ہیں, آپ دیکھ لینا کہ وہ لوگ جو بڑا کوئی مقصد اچیو کرنے کے لیے چل رہے ہوتے ہیں, انہوں نے کچھ اپنے لیے فائنینسز سیٹ کرنے ہوتے ہیں, وہ فائنینشیل ارننگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس یہ یونیورسٹی میں ڈیٹ شیٹ کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. وہ ڈیٹنگ نہیں کر رہے ہوتے بیٹھ کے, ادھر بیٹھ کے اس کے ساتھ بیٹھ لیا, تھوڑے بینچ پہ اس کے ساتھ بیٹھ لیا, اس کا ہاتھ پکڑ لیا, اس کو کر لیا. ان کے پاس ان چیزوں کا ٹائم نہیں ہوتا. لیکن جس کے پاس کچھ نہیں ہے, ابا کے پیسے آ رہے ہیں, سب کچھ سیٹ چل رہا ہے, لائف جو ہے نا وہ ایک پارٹی انجوائمنٹ ہے, تو وہ بس یہی کام کرنے میں لگا ہوا ہے. اس کا کوئی بڑا مقصد ہی نہیں ہے. وہ کبھی اس کو ڈیٹ مار لی, کبھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے, کبھی یہ کر لیا, کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, اس کے ساتھ بیٹھ گئے, دیٹس اٹ. ان کی لائف میں تو یہ چل رہا ہے. سو وہی چیز ادھر ٹرانسلیٹ ہو جائے گی جب آپ تھوڑے اور آگے چلے جائیں گے. اب یہ چل رہا ہے, اس کے ساتھ جیلس ہونے کا آپ کے پاس ٹائم ہے کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے, بیکاز آپ کی اپنی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے. سو یہ نان سینس تبھی آتا ہے اگر میرا ایک بڑا مقصد کلیئر ہوا کہ یار میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, ایک بڑا مقصد ہے, میں نے اس کو اچیو کرنا ہے. ان چھوٹے چھوٹے فضولیات کے لیے تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا. سو نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد جب آپ یہاں پہ بھی نہیں رکتے اس سائیکل میں, تو پھر غیبت کیسے آتی ہے, اور غیبت کا پریکٹیکل سلوشن, ایکٹیو اور پیسو غیبت جو دو طرح کی ہوتی ہے, ہم دیکھیں گے اس کو کہ اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس تجسس سے ہمیں ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ محفوظ رکھے. سو اب اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے, یو آر موسٹ ویلکم ٹو آسک پلیز.